سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرونا وائرس ایک وائرس ہے اور یہ ایک بیکٹیریا نہیں ہے. بیکٹیریا اور وائرس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بیکٹیریا ایک الگ سے مکمل سیل ہوتا ہے اور یہ الگ سے زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ وائرس جو ہے وہ صرف ڈی این اے کا پارٹ ہوتا ہے. جیسے ایک بیکٹیریا کے اندر ڈی این اے کا پارٹ ہے، تو وائرس ایک صرف ڈی این اے ہوتا ہے جس سے ورک کرنے کے لیے کوئی ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس اگر آپ کے ہاتھوں پر لگا ہے یا ٹیبل پہ پڑا ہے یا مٹی پہ پڑا ہے تو وہ اس وقت وہ ایکٹیویٹ نہیں ہے، اسے آپ آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ناک یا آنکھوں یا منہ کے ذریعے سے ہمارے سانس کی نالیوں میں جائے گا تو وہاں پر وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو وہ استعمال کرتا ہے اور نئے وائرسز کو جنریٹ کرتا ہے، نئی کاپیز جنریٹ کرتا ہے، پھر آگے پھیلتا ہے اور یہ ہیومن ٹچ سے آگے پھیلتا ہے. اور ہمارے ہاتھوں پہ لگ جانے سے ہم دوسری چیزوں کو جب ٹچ کرتے ہیں تو اس سے فوراً جو ہے بیمار نہیں پڑ جاتے. ہوتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، ان سے سلام لیتے ہیں، ہمارے یہ کلچر ہے، ہم گلے ملتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں. اور یہ وائرس جو ہے ہماری اسی ہیومن کوالٹی کو ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہا ہے اپنے پھیلاؤ کے لیے. یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلا ہے اور چائنا سے ہوتا ہوا ہے آلموسٹ پوری دنیا میں ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اسے فردر جو ہے وہ اسپریڈ نہ کریں. تو یہ وداؤٹ جو ہے ہیومن ٹچ کے ہیومن ریسپریٹری سسٹم میں جب تک یہ نہیں پہنچے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ انسان اور وائرس کے درمیان ہے. تو انسان اور وائرس کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو ہمیں ایسے ہی دیکھنا چاہیے. اور اس میں ہم جو ڈفرینٹ ممالک میں بہت زیادہ مواد انسانوں کے سامنے آ رہی ہیں تو ہمیں اس پہ بالکل خوش نہیں ہونا چاہیے کہ کسی امریکہ میں بہت زیادہ لوگ مر گئے ہیں تو کتنا اچھا ہوا کیونکہ ہم ان کو پسند نہیں کرتے، یا اٹلی میں بہت زیادہ لوگ مر گئے ہیں، یا ہم کہیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ مر جائیں، یا ایسے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے. ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. یہ انسان اور وائرس کے درمیان لڑائی ہے اور ہمیں کسی بھی انسان کی موت پہ ہمیں ڈیفینیٹلی دکھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں اگر وائرس پھیلتا ہے اور ہم اس کے لیے کوئی میئر نہیں کرتے، کوئی پروٹیکٹ ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرتے، یا آپس میں کوئی تعاون نہیں کرتے سارے انسان، تو یہ ایک انسان سے جب اتنے انسان تک پھیل سکتا ہے تو ایک ملک سے پوری دنیا کو یہ وائرس اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اور ایسے ہی کوئی اور وائرس بھی آ سکتا ہے جو ہلکی سے یہ بھی پہلے ہی کسی وائرس کی میوٹیشن ہے، تو ایک نئی میوٹیشن ہمیں نیا چیلنج بھی دے سکتی ہے. تو یہ انسانوں کے لیے چیلنج ہے. اور اس سے پہلے بھی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، ہسٹری بکس پڑھتے ہیں اور ایپیڈیمکس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے 100 سال پہلے بھی ایپیڈیمکس آئی تھیں. 14th سینچری میں جو سب سے بڑی ایپیڈیمک جو پلیگ آیا تھا 14th سینچری میں، جس میں ایشیا اور یورپ کے کوارٹر سے لے کر ہاف جو پاپولیشن ہے اس کی زندگیاں چلی گئی تھیں. اور اس وقت تو یہ بھی نہیں پتہ تھا انسانوں کو کہ ان کے ساتھ اگر ہو کیا رہا ہے. ڈفرینٹ تھیریز ایکسپلینیشن اس وقت بھی تھیں، فیک نیوز اس وقت بھی تھیں جیسے آج ہیں، لیکن کریکٹ انفارمیشن نہیں تھی کہ ایگزیکٹلی ہمیں ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ سائنس اتنی ڈیولپ نہیں تھی. آج میرے خیال میں ہم انسان کمپیریٹیولی ایک بہتر پوزیشن میں ہیں کیونکہ اس وقت سائنس پہلے سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. ایٹ لیسٹ آج ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو کیسے روک سکتے ہیں. آج ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں 98% چانس ہوتے ہیں کہ ہماری موت نہیں ہوگی اور ہم اس پینک کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں، ہم صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہم لاک ڈاؤن جو لاسٹ میتھڈ چائنا نے اڈاپٹ کیا اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے سب سے کم ہو گئی تھی، اور اٹلی اور دوسرے ممالک اس معاملے میں تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے شاید وہاں پہ زیادہ تیزی سے وائرس پھیل گیا ہے. تو بیٹر جو ہے انفارمیشن ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں تو انسان اس وقت اس لڑائی میں ماضی کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں. آل دو پریزنٹ ہیومن جو ہیں، جیسے ہمارا آپ لوگ جو سننے والے ہیں، ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کسی بھی پینڈیمک کا. یہ ہے جو ورس سینیریو، یہ ہے کہ ہم لیک آف کوپریشن جو ہم دوسرے انسانوں کی طرف سے نظر آ رہا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم سارے ہیومن بینگ کو خاص طور پہ جو ہے اڈلٹ رسپانسبل بیہیویئر کو شو کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہمیں فیک نیوز اسپریڈ نہیں کرنی چاہیے. ایسے کوئی بھی ٹریٹمنٹ، ایسے کوئی بھی علاج، ایسے کوئی بھی نسخے جن کے بارے میں کوئی سائنٹیفک کوئی آبزرویشن نہیں ہے، کوئی اس پہ ریسرچ نہیں ہے، تو ہمیں ایسی چیزوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. کیونکہ ہمارے کسی بھی ایسے میسج کے پھیلاؤ کی صورت میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. اس پہ یقین کر لے گا، اس کو یوز کرے اور اس میں سے جان چلی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں ایک ٹول، ایک کردار، ایک سورس کا رول پلے کر رہے ہوں گے. تو ہمیں میرے خیال میں رسپانسبل ہونا چاہیے کہ ایجوکیٹڈ پرسن کا بیہیویئر جو ہے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہمیں فیک نیوز جو ہیں
اور ہمیں جو جہالت ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے. ہمیں کرونا وائرس کی یہ پینڈیمک ایک بات کی طرف اور بھی اشارہ کرتی ہے. ایک اور جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے گلوبلائزیشن کی طرف, کہ دیکھیں اب نیشنلزم جو ہے وہ سارے پرابلم سالو نہیں کر سکتا ہمیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں گے کرونا وائرس بھی خود کوئی بھی نیشن جو ہے وہ اکیلے سے فائٹ نہیں کر سکتی ہے. تو آنے والے دنوں میں اسی طرح اور بھی پرابلم آ سکتے ہیں. گلوبلائزیشن جو ہے اس کی سخت ضرورت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں, اور جو بارڈر ہیں جو ایک انسان ایک کنٹری اور دوسری کنٹری کے درمیان ہے, اور انسانوں کے درمیان جو ہم نے فرق کر رکھا ہے, ہمیں دوبارہ یونٹی کی طرف, ہیومن یونٹی کی طرف جانا ہوگا, کیونکہ ہم سارے انسان جو ہیں وہ بحیثیت مجموعی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. ہم ایک سے ہی آگے بڑھے ہیں, تو ہم سارے ایک ہیں. تو ہمیں یونٹی کی طرف جانا ہوگا, گلوبل یونٹی کی طرف. اور گلوبلائزیشن جو ہے اس کو گلوبل کوپریشن کی اب ہمیں بہت سخت ضرورت ہے, اور ہمیں جو گلوبل یونٹی میں جانا چاہیے, ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے, سائنس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, اور سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور جو گورنمنٹ میئر لے رہی ہیں اس وقت جو سائنٹیفک بیسس کے اوپر ہیں, ہمیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں خواہ مخواہ جو ہے اپنے حکومت پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, ہمیں تعاون کرنا چاہیے ان کے ساتھ, اور کیونکہ ایک بہترین جو ریزنیبل فیصلے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے.